میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن اس محبت سے مسلمان پر بزرگ ہو یا بچہ جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، اس انداز سے قرآن سے محبت کر سویڈن کے گستاخوں اور خنزیروں کو پتہ چل جائے مسلمان کا جذبہ قرآن سے اور دین سے آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ عین قربانی کے دن مسلمان نماز عید ادا کر رہے تھے اور مسجد کی باہر سویڈن کی گستاخ اور بدنام حکومت نے عراق کے ایک نیاد جو سویڈن کے اندر رہتا ہے اس بدماش کو اجازت دی کہ ہاں تو قرآن کی بے ادبی کر سکتا ہے۔ قرآن جلایا گیا۔ 57 اسلامی ملک سوئے ہوئے ہیں، آب خرگوش کے نشے لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ ایٹم کس لیے، ہم کس لیے، فوج کس لیے، 57 اسلامی ملک کی یہ اسلامی بلاک کس لیے ہے، یہ سارا معاملہ کس لیے ہے؟ اپنی چودراہٹ کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ اب مانگے دوہل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، سرحدیں بعد میں ہیں، ملک بعد میں ہے، وطن بعد میں ہے، اسلام کی عزت پہلے ہے، قرآن کی عزت پہلے ہے، ختم نبوت پہ پیرا پہلے ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں ان اسرائیلوں کی، ان اسلامی ملکوں کی فوجوں کی، ترکی ہو یا سعودیہ ہو، دبئی والے بدماش ہوں، جہاں ساری دنیا سے اوباش اور بدماش جمع ہو کر عیاشی کرنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا برج خلیفہ تم نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی بدماشیوں کے لیے، شراب نوشیوں کے لیے، بدکاریوں کے لیے، زنا کے اڈے تم نے کھولے اور قرآن جلتا رہا۔ کل قبر میں کس منہ سے جاؤ گے؟ عید کے دن گوشت کھانا آسان ہے، 5 لاکھ کا جانور ذبح کرنا آسان ہے، 1.5 لاکھ کا دمبا اور بکرا ذبح کرنا آسان ہے، قرآن کی عزت پہ پیرا دینا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے حکومتوں سے ٹکر لینی پڑتی ہے، پولیس پکڑ کے بھی لے جاتی ہے۔ غیرت ہماری مر چکی ہے، مجھ سمیت ہم سب کی مر چکی ہے، تمام اسلامی ملکوں کی مر چکی ہے۔ 20-30 لاکھ کا اجتماع حج کا کس لیے تھا؟ 2 چادریں پہن کر اپنی بخشش کے لیے جمع ہوئے تھے بس۔ فلسطین تو لٹ رہا ہے، کشمیر تو لٹ رہا ہے، آپ ٹکا بوٹی کھائیں، آپ باربیکیو کھائیں، فلسطین والے کیا کھا رہے ہیں؟ ہے کسی کے پاس جواب تو کھڑا ہو کے دے جواب۔ کشمیر والے کیا کھا رہے ہیں؟ کئی سال ہو گئے، وہ تو لاک ڈاؤن میں پڑے، حیثیت ہی بدل گئی، اب تو ان کے لیے کوئی بولے گا بھی نہیں، اب تو ان کے لیے آواز بھی نہیں کوئی اٹھائے گا۔ یہاں اپنے سیاسی لیڈروں کی عزت کے لیے ہر کوئی بولتا ہے، یہاں مسجد کا خطیب ممبر پہ بیٹھ کے اگر دین کے لیے بات کر دے تو اپنے لیڈر کی عزت کے لیے خطیب کو بھی بندے نہیں دیکھتے، امام کو بھی نہیں دیکھتے کہ نماز پڑھ کے گئے۔ میں نے کہا ضرور دل کھول کر آپ اپنے لیڈر سے محبت کریں، کروڑوں اربوں لیڈر ایک طرف، قرآن کی عزت سب سے اعلیٰ ہے، دین کی عزت سب سے اعلیٰ ہے، ہماری عزتیں ساری قرآن کی عزت پہ قربان۔ اس دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے پتھر کھائے، اس اسلام اور دین کی عزت اور بقا کے لیے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے چیرے گئے ہیں، نکالے گئے، چبائے گئے، اور تم تو قربانیاں کر رہے ہو۔ عین ذی الحج قربانی کے دنوں میں امام علی مقام نے قرآن کی عزت بچانے کے لیے کربلا کو سجانے کے لیے سفر اختیار کیا تھا۔ آج سارے اپنے کھانے پینے والے معاملے میں مسلمان ہیں، قربانی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت کھانا ہوتا ہے، سسرال کو راضی کرنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو گوشت دینا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے چودھری صاحب قربانی کر رہے ہیں، حاجی صاحب قربانی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آسان دین ہے، یہ سارے کر سکتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے سارے اسلامی ملک قربانی کے دنوں میں جب قرآن جلایا جا رہا تھا الٹیمیٹم دیتے، معافی مانگو اور آئندہ کے لیے پکا وعدہ کرو، نہ قرآن کی عزت پہ بات آئے گی، نہ بانی اسلام کی عزت پہ بات آئے گی، ورنہ یہ میزائل بھی تم پہ کھول دیں گے، یہ فوجیں بھی تم پہ چڑھائی کر دیں گی۔ لیکن ہم تو غلام ہیں، غلام ہیں، روٹی بند ہو جائے گی، IMF سے قرضہ کیسے ملے گا؟ میں نے کہا بے غیرتی کی روٹی سے اچھی ہے کہ مر جاؤ سارے۔ قرآن جلا دیا گیا، کس منہ سے نمازیں پڑھنے آتے ہو؟ کس منہ سے الحمدللہ پڑھتے ہو نماز میں؟ کس منہ سے قل ہو اللہ پڑھتے ہو؟ کس منہ سے ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو؟ اس قرآن کے لیے میرے مصطفیٰ نے 23 سال لگائے ہیں اور ایک لمحے میں قرآن جلا دیا جاتا ہے۔ احتجاج کر کے اسمبلی کے اندر مذمت کی قرارداد پیش کر کے
سارے گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا مذمتوں کی اب وقت نہیں ہے، اب کفر اور یورپ کی مرمت کا وقت ہے۔ شاید آپ بھی معزوز ہو رہے ہیں کہ مولوی صاحب گوشت کھا کے جوش دکھا رہے ہیں۔ یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ اسلامی جذبہ ہے، یہ قرآنی جذبہ ہے۔ اور قرآن جلانے والے کے لیے جس جوان نے پتھر پھینکا پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی غیرت، یہ ہے 57 اسلامی ملکوں کی غیرت۔ کہاں گئے حرمین شریفین کے خادمین؟ سارے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، سارے فلسطین بیچنے میں بھی یہ شامل ہیں، کشمیر بیچنے میں بھی یہ شامل ہیں۔ یہ سارے ملک مل کے دیکھ رہے ہیں، تم وہ کھا جاؤ، تم یہ کھا جاؤ، ہمیں بس پیسے دے دو، ہمیں ڈالر دے دو، ہمیں شباب دے دو، ہمیں کباب دے دو، ہمیں شراب دے دو، بس ہماری عیاشی بند نہیں ہونی چاہیے۔ عراق بھی جلتا ہے تو جلتا رہے، برما جلتا ہے تو جلتا رہے، فلسطین جلتا ہے تو جلتا رہے، قرآن بھی جلتا ہے تو جلتا رہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لینا، چند دنوں کے اندر دیکھ لینا، ہمارے ملک میں بھی جتنے برسر اقتدار ہیں، جتنے اقتدار پہ ہیں یا حزب اختلاف میں ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولے گا۔ بہت ہوا تو ایک ٹویٹ کر دیں گے، احتجاج بھی نہیں کریں گے، عالمی فورم تک آواز بھی نہیں بلند کی جائے گی، صرف UN میں جا کر تقریر کرنا، قرارداد پیش کر دینا کہ قرآن نہ جلایا کرو، اس سے کام ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہم ایسا کام کریں، یہ مشتعل ہوں، احتجاج کریں، جلاؤ گراؤ کریں، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں، دیکھیں یہ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ حملہ کیا جائے۔ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ قرآن کی عزت پہ حملہ کیا جائے۔ یہ دہشت گرد تمہیں نظر نہیں آتے، اور مسلمان اگر اپنی عزت کے لیے، دین کی بقا کے لیے احتجاج بھی کرے تو ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کھا پی کے ڈکار مار کے، پیپسیاں پی کے ڈکار مار کے سو جاؤ گے، قبر میں کیا منہ لے کے جاؤ گے میرے سمیت ہم سب؟ طرزیں لا کے ممبر پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے قرآن کی عزت کو بچانا حسین ابن علی کا کام ہے۔ آج حسینی کردار کی ضرورت ہے، آج پھر سے قوم کو کوئی خادم حسین کی ضرورت ہے، پھر سے کوئی آ کے اسلام کی عزت اور قرآن کی عزت پہ پیرا دے۔ ایسے حکمرانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو فرانس کے یار ہوں، جو یورپ کے یار ہوں۔ ہمیں وہ چاہیے جو مسلمان ہوں، جو قرآن کے بھی وفادار ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے بھی وفادار ہوں۔ آپ سارے مل کر میری اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب قرآن کی عزت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ، ہم سب نبی پاک کی عزت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ، ہم سب تاجدار ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ، اور ہم اپنے ملک کی انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اعلیٰ سطح پر اقدامات کرو۔ کبھی ہالینڈ کر رہا ہے، کبھی سویڈن کر رہا ہے، کبھی ڈنمارک کرتا ہے، کبھی کوئی کتا اٹھ کے کرتا ہے۔ ایسی حرکتیں مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مر سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، ننگے رہ سکتے ہیں، لیکن مقدسات دینیہ پر کوئی حملہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو تا قیامت آباد فرمائے۔ قرآن کے نغموں سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو منور اور روشن فرمائے، اور جو دین دشمن، اسلام دشمن، قرآن اور بانی اسلام کی عزت اور ناموس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے کوئی ایسے سزا اور عذاب کا سلسلہ مسلط فرمائے کہ وہ نشان عبرت بن جائیں، اور بنیں گے۔ پہلے والے بھی بنے، کوئی جل کے مرا ہے، کوئی حادثے میں مرا ہے، کسی کی شکل جل گئی ہے۔ ہم کمزور ہیں نا، لیکن میرا رب تو کمزور نہیں ہے، میرا رب تو کمزور نہیں ہے۔ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانے والا، کعبہ کی عزت کو بچانے والا میرا رب بڑا طاقتور ہے، ذو انتقام ذات ہے میرے رب کی، طاقتوں والا، قدرتوں والا رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی غیرت ہے کہ نہیں۔
ہم بھی مسلمان صرف نام کے ہیں یا حقیقی ہمارے اندر کوئی مسلمانی ہے؟ دل خون کے آنسو رو رہا ہے حقیقت کے اندر۔ 10 ذی الحج میں چند سال پہلے عراق کے صدر صدام حسین شہید کے دن پوری امت مسلمہ کے دلوں کو زخمی کیا گیا، قرآن کی بے ادبی کی گئی۔ آخر کب تک ہم سنتے رہیں گے، مذمتیں کرتے رہیں گے؟ اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم بول سکتے ہیں، آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور بالخصوص حافظ صاحب سے ہم کہنا چاہتے ہیں، حافظ صاحب اصل طاقتیں تو پاکستان میں حافظ صاحب آپ کے پاس ہیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن کا حافظ بھی بنایا ہے۔ قرآن کی عزت کے لیے آواز بلند کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تو کٹھ پتلی حکمران ہیں، کیسے بنے یہ سارے جانتے ہیں۔ اصل جو طاقت ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنی پاور کو، اپنی آواز کو قرآن کے لیے کھولیں۔ قیامت تک بڑے بڑے جرنل آئے چلے گئے، ان کا نام ختم ہو گیا، لیکن قرآن کی عزت کے لیے اگر آپ عملی کام کریں گے، رہتی دنیا تک آپ کا نام انشاءاللہ زندہ رہے گا کہ یہ وہ جرنل تھا جس نے قرآن سینے میں بھی بسایا تھا اور حقیقت میں قرآن کی عزت پہ پہرا بھی دیا تھا۔ صرف بولنے کی ضرورت ہے، کفر کے اندر تو طاقت ہی نہیں۔ ابھی امریکہ کا وہ صدر، کیا نام ہے اس کا جی، جو بائیڈن، وہ گرا اور پیمپر اس نے باندھا ہوا تھا۔ عراق کے اندر جتنے فوجی لڑنے آتے ہیں پیمپر باندھ کے لڑتے ہیں۔ افغانستان میں پیمپر باندھ، میں نے کہا پیمپر باندھ کے مسلمانوں سے لڑنے والے یہ ہمارا مقابلہ کر لیں گے؟ ہمیں اپنے اندر غیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے رومی سپہ سالار نے کہا تھا، او خالد کیا کھا کے آتے ہو، کون سا نسخہ استعمال کرتے ہو، جہاں جاتے ہو تہس نہس کر دیتے ہو، اسلام کے علم کو بلند کر دیتے ہو، کیا کھا کے آتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، سن، ہم گوشت کھانے والے نہیں ہیں، ہم دشمنوں کا خون پینے والے ہیں۔ ایسی آواز کی ضرورت ہے آج۔ کفر اس آواز سے ڈرتا ہے، ایسے نہیں ڈرتا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے قرآن کے ساتھ ایسا نہ کریں، نہیں، ڈٹ کے کہیں قرآن کے خلاف کوئی لفظ برداشت نہیں کیا جائے گا، ورنہ تمہاری سلطنتوں اور حکومتوں اور ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ہم خالد ابن ولید کے ماننے والے، ہم غازی علم الدین شہید کے ماننے والے، ہم قرآن کی عزت پہ پہرا دینے والے، امام علی مقام کے خادم اور غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اقتدار میں بیٹھنے والے اور اصل اقتدار کے مالکوں کو یہ جرت دے، یہ شجاعت دے کہ وہ حقیقی معنوں میں دین کے لیے اور قرآن کے لیے اور اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی کے ساتھ زندگی دے، غیرت ایمانی کے ساتھ اسلام پہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا